باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم لوگ نے کل الحمدللہ کل ہم لوگ نے جیسے صالح علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کیے تھے، اور ہم لوگ سٹاپ وہاں پر کیے تھے جہاں پر صالح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں لیڈر بنانا چاہتے تھے، پر تم نے ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہ رہے ہو، تو ہم تمہیں کیسے لیڈر بنا سکتے ہیں؟ ہمیں تو تمہارے پہ ڈاؤٹ ہے کہ جو تم بلا رہے ہو وہ کیا چیز ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے کیا کیا؟ صالح علیہ السلام نے بس یہی بولا کہ مجھے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے تمہارے سے، میرا ریوارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور بس میرا کام ہے تمہیں دین کی طرف بلانا ہے۔ پر یہ لوگوں نے بات نہیں سنے، اور لوگوں نے ان کو دوسرے ناموں سے بلایا کہ وہ بولے کہ آپ ایک پاگل انسان ہیں، استغفر اللہ العظیم، آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے ریلیجن سے ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ بٹ یہ جب باتیں ہو رہی تھی تو وہاں پر جو غریب لوگ تھے، جو پور لوگ تھے، وہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کر دیے تھے، وہ دین پر آنے لگ گئے تھے۔ جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دین پر آ رہے ہیں تو انہوں نے ان سے جا کر پوچھا کہ آپ کو ایسے کیا ہو گیا ہے کہ آپ ان کی بات سن رہے ہیں؟ تو یہ جو لوگ تھے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ یہ بات جو صالح علیہ السلام بتا رہے ہیں وہ سچ ہے، اور ہم اس بات کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اس دین پر ہی رہنے والے ہیں۔ تو الشعراء میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں پر تھے، صالح علیہ السلام جو قوم تھی وہاں پر، تو وہ لوگ آ کر صالح علیہ السلام کو بولنے لگے کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، آپ میں اور ہمارے میں کوئی ڈفرینس نہیں، آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو سچے مانتے ہیں تو ہمیں کوئی سائن لا کر بتائیے، یعنی کوئی نشانی لا کر بتائیے، پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ دیکھیے اب یہ لوگ کیا بول رہے ہیں کہ جب صالح علیہ السلام جب دین کی بات کر رہے ہیں، جب دین پہ بلا رہے ہیں، تو اب یہ لوگوں کو نشانی چاہیے تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی صالح علیہ السلام نشانی بتاتے ہیں تو ہم لوگ ان کی بات پر یقین کریں گے۔ تو صالح علیہ السلام ایگری ہو گئے۔ جب ایگری ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ جو وہاں کے جو بڑے لوگ تھے، جو رچ پیپل تھے وہاں کے، انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ ایک ایسی چیز بتاتے ہیں صالح علیہ السلام کو جو کہ وہ نہیں کر سکیں گے۔ کیا ہے؟ جو کہ وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو ان لوگ نے بیٹھے اور ڈسکس کیے وہاں پر، اور ایک نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے بولے کہ ہمیں ایک ایسی نشانی بتاؤ کہ ایک اونٹنی لانا ہے۔ اب کیا لانا ہے؟ شی کیمل یعنی اونٹنی ایک لانا ہے۔ ایک پہاڑ بتایا، ایک راک بتائے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اور وہاں پر ایک راک تھا، اس پہاڑ میں سے ہی، اس راک میں سے ہی آپ کو شی کیمل لانا ہے۔ دوسری چیز کیا بولے کہ وہ 10 months پریگننٹ رہنا چاہیے۔ تھرڈ چیز کیا بولے کہ وہ بہت بڑی رہنا چاہیے، جائنٹ رہنا چاہیے۔ فورتھ چیز بولے کہ وہ ریڈ کلر میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا وول وغیرہ بہت اچھا رہنا چاہیے، زیادہ رہنا چاہیے۔ پھر ففتھ چیز کیا بولے کہ وہ بہت زیادہ پانی پینے والی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی پوری ویلی جتنی ان کی جو جہاں پر رہتے تھے اس کا پورا اس کا پانی پی لینا چاہیے ایک ساتھ میں ہو۔ اور نیکسٹ کیا بولے کہ وہ اتنا دودھ دینا چاہیے کہ ہمارے ٹاؤن کو پورا سب کے لیے کافی ہو جائے۔ جب اتنے سارے باتیں سنے تو وہاں پر کچھ لوگ تھے، لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور ان پر اسمائل کرنے لگے، ہنسنے لگے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ اگر وہ ایک چیز مانگ لیتے تو ہو سکتا ہے پاسبل ہے، بٹ انہوں نے اتنے سارے چیزیں ایک اونٹنی میں چاہا، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ بات صالح علیہ السلام پوری نہ کر سکے۔ جب انہوں نے یہ سارے شرط رکھے، سارے نشانی کے بارے میں انہوں نے یہ شرط رکھا، تو صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اب ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اب ہو گیا ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چیزیں تھیں یہ آؤٹ آف امیجنیشن تھی۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر میں یہ لاتا ہوں، اگر میں یہ نشانیاں لاتا ہوں، کیا تم دین پر آؤ گے؟ کیا تم دین پر، میرے دین جو اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے اس پر تم یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم لوگ جب تم یہ لاؤ گے تو ہم لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے اور ہم لوگ اس دین پر آ جائیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو پورا کیا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری اونٹنی، یعنی کیا ہے؟ صالح علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ اب تمہاری اونٹنی آ رہی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا تھا، اسی پہاڑوں کے بیچ سے، اسی راک کے اندر سے
اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہم لوگ وہاں پر رہیں گے تو تبھی اونٹنی آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے جب وہ لوگ وہاں پر تھے تو اسی ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے وہ جو ماؤنٹن تھا اس پہاڑ سے، اس ایک پتھر سے جو راک تھا، اس راک کے اندر سے وہ اونٹنی نکلی. یہ جب اونٹنی نکلی تو وہ اتنی زیادہ جیسے ان لوگ نے بتائے تھے اسی طریقے طرح سے وہ اونٹنی آئی. وہ 10 months پریگننٹ تھی، جائنٹ تھی، ہر ایک چیز اس میں تھا. ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ دیکھا یہ چیز، یہ ایک اتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے بھیج کے دیا تھا. اوپن نشانی تھی، یہ کھلی نشانی تھی. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بولا کہ یہ میجک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میجک ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تم جو بتا رہے ہو یہ میجک ہے. صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے. اس کو سنبھال کر رکھنا، اس کو بالکل تکلیف نہیں دینا. اگر تم اس اونٹنی کو تھوڑا بھی تکلیف دو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا. جب یہ اونٹنی چلنے لگی، گھومنے لگی، پھرنے لگی وہاں پر، تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ دیکھنے لگے اتنی پیاری، اتنی بڑی، اتنی جائنٹ جو اونٹنی تھی. اس کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ دین پر آنے لگے، اسلام ایکسیپٹ کرنے لگے. اب وہ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا تھا. جو رچ لوگ تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا تھے کہ وہ جو اونٹنی ہے وہ پورا بہت زیادہ پانی پے گی، تو اسی طریقے سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بڑا اونٹنی بھیج کے دیا. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اونٹنی ہے، اس کو بالکل ہارم نہیں کرنا. صالح علیہ السلام ان سے وہی بول رہے ہیں کہ بہت بار بولتے گئے کہ اس کو بالکل ہارم نہیں کرنا. اگر تم ہارم کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا. اور انہوں نے ایک بار نہیں، 1 بار 2 بار 10 بار بہت بار وارن کیے. اب ایسا ہو گیا تھا کہ جب وہ اونٹنی آئی تو وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ اس کو پانی کی ضرورت رہتی ہے نا، تو وہ کیا کرتی تھی، وہ پورا کا پورا پانی پی لیتی تھی. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیے کہ کیونکہ ان کے پاس بھی کیملز تھے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیے کہ جو صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے وہ ایک دن پانی پے گی. یعنی جتنا ویلی ہے، جتنی ٹاؤن کا جتنا پانی ہے، وہ پورا پانی اس کو ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے تو اس کو اتنا پانی کی ضرورت رہے گی. تو وہ ایک دن پورا پانی وہ پے گی، اینڈ سیکنڈ ڈے ان کی جو کیملز ہے، ان کی جو اینیملز ہیں وہ پئیں گے. تو اس طریقے سے ڈیویژن ہو گیا تھا. ایک دن یہ پانی پے گی اور ایک دن ان لوگ کے اینیملز، ان کے کیملز پانی پئیں گے. پر یہ بات ان کے جو لوگ تھے ان کو تکلیف پہنچا رہی تھی کہ ہمارے کیملز کو پانی پینے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، اور صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے وہ پورے ایک دن کا فل پانی ایک اکیلی کیمل پی رہی ہے، اور ان کے کیملز کو سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہے، ان کو نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پر اب یہ وہ بھول گئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اتنی بڑی کیمل لانا ہے، اتنی بڑی اونٹنی لانا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لیونگ میریکل تھا. اوپن انہیں بولتے نا، کھلی نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اتنی بڑی نشانی آئی تھی پھر بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. بٹ اللہ کا پلان دوسرے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کے تھرو بہت سارے لوگوں نے دین کو ایکسیپٹ کرنے لگ گئے تھے. اب ایسا ہو گیا تھا کہ وہاں پر 2 گروپس بن گئے تھے. ایک صالح علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے ماشاءاللہ دین پر آئے ہوئے تھے، اور ایک گروپ ایسے تھے جو ابھی تک دین پر آئے ہوئے نہیں تھے. تو اب کلیئرلی دکھ رہا تھا کہ 2 گروپس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وہ جو دین پر آئے ہوئے ہیں، جو صالح علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ایک وہ جو ابھی تک دین پر آئے ہوئے نہیں تھے. اب یہ بات جو ہے، جو مشرک تھے وہاں پر، ان کو بہت تکلیف پہنچا رہی تھی کہ یہ جو صالح علیہ السلام کا جو اونٹنی ہے وہ سارا کا سارا پانی پی رہی ہے، اور ان کے اونٹنی کو، ان کے شیپس کو، ان کے جو کیملز ہیں وہ ڈر بھی رہے تھے. ان کو جب وہ اتنی بڑی اونٹنی ان کے سامنے سے گزرتی تو جو ان کے جو اینیملز تھے جو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ رہے تھے. تو اب انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں ایک ہی کام کر سکتے ہیں، ہم اس جو شیپ ہے اس شیپ کو قتل کر دیتے ہیں. اگر ہم لوگ اس کو مار دیں گے تو جتنا پانی ہے ہمارے کیملز آرام سے پی سکیں گے. اگر یہ اونٹنی نہ ہوگی تو ہم لوگ کو، جیسا میں نے بتائی تھی آپ کو، بار بار صالح علیہ السلام نے بولے تھے ان کو
کہ اس اونٹنی کو بالکل بھی آپ ٹچ نہیں کرنا، اگر آپ ٹچ کریں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ بٹ اب ان لوگ نے پلان کیے کہ ہم لوگ اس اونٹنی کا قتل کر دیں گے، اگر یہ اونٹنی نہیں رہے گی تو ہمارے جتنے اینیملس ہیں، جتنے شیپس ہیں، جتنے کیملس ہیں، وہ آرام سے پانی پی سکیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کا کنٹینیوشن انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس۔ اللہ حافظ۔